بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش کے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب ایک مسلمان کے سارا سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں چلتا رہتا ہے، ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا رہے، پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے گئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت گناہ کے رمضے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بھانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کے لیے ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا ہے۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری جلدی کی تھی۔ ذرا سوچئے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے بارے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام، 12 یا 18 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ باقی کتابیں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا گیا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا تھا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے تھے، اس سے زیادہ کسی جگہ ذکر نہیں آیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان مبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو ختم کر دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروفیت میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت میں رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں۔ ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیا کریں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کی بجائے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔